میرے نال عربی گرامر جی پڑھ سکنے تو پھر پنگا لینا ہی، میرے نال عربی گرامر میرے جنہ پڑھنا ہی، میں جڑا ترجمہ کیتے انج کرنا ہی، پھر میری گل تے لچ کلوچ نہیں کرنا ہی۔ ایڈا سوکھا کام ہے سوال کرنا، یار سنیو کی کر دیو، گیم خراب کر دیو ساری۔ ایدہ شان نزول کی ہے، ایدہ شان نزول کی ہے، ایدہ شان نزول کی ہے۔ پتر سر نہ ڈا، سر نہ ڈا، کھلویا پتر نے قیامت تک نشانی، مرزے نے کدی جواب دیتا تے نے کتوں دینا ہے؟ پکیاں قبراں بنانا، انہاں دے مزارات بنانا، انہاں دے جنازے چڑھانا، سب قرآن حرام ہے۔ دودھیاں واسطے آئیے، آیت ہی دودھیاں واسطے آئیے۔ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ وائرل ہو رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی جو یہ پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ایک علامہ صاحب ہیں جو کہ کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، ان کی شکل سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کافی وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیوں گھبرائے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بریلوی مکاتب فکر کے عالم دین ہے، اور ایک محفل کے دوران بیان کے درمیان ہی ایک بھائی نے کوئی سوال پرچی کی صورت میں بھیجا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ داتا صاحب ٹھیک ہے، غوث پاک یہ جو جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، بے شک وہ ولی اللہ تھے، لیکن یہ ان سے جو اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب اس بھائی نے سوال کر دیا کہ کیا یہ مشکلات حل کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں؟ اب اس پہ علامہ صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ صرف جواب دینا۔ اس پہ علامہ صاحب غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ سوال کرنا اتنا آسان ہے؟ یعنی انہوں کو یہ سوال پوچھنا ہی انہوں نے یہ بہت برا سمجھا، حالانکہ سوال کرنا برا تو نہیں ہے، آپ جواب دیں۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اس بندے کو کھڑا کیا اور ایک آیت نکال کے دی کہ یہ تم پڑھو۔ اب اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ بہت لمبی ویڈیو ہے جو کہ میں نے ابھی چلائی نہیں ہے، آپ نے کچھ کلپس دیکھے۔ اس پہ پھر ذرا بات چیت بحث اور چلنے لگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس بھائی نے اور بھی باتیں کی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب علامہ صاحب نے شروع کیا، انہیں کھڑا کیا، وہ بھی بھائی شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مزارات بنانا، ٹھیک ہے، قبر کو پکا کرنا، غیر اللہ کے نام کے کھانے پکانا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ یعنی انہوں نے اور باتیں بھی شروع کر دی، جس پہ علامہ صاحب بڑے حیران ہو گئے۔ اس پہ بھائی نے ایک آیت پیش کی جس پہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکے گی۔ بالکل انہوں نے حق فرمایا۔ اب اس پہ علامہ صاحب بہت غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول پڑھو، یعنی جو ان کا طریقہ ہے۔ اب بھائی ایک بات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول بیان کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا مطلب تو وہی رہے گا نا، اگر شان نزول بیان کوئی کر بھی دے تو مطلب تو وہی رہے گا۔ اب انہوں نے اس پہ رٹ لگائی۔ اب ظاہر عام بندہ شان نزول نہیں بتا سکتا، تو اس پہ جو ہے نا وہ ہنگامہ کھڑا ہوا۔ اس بھائی نے پھر ظاہر بتایا تو نہیں، عام بندہ تھا، تو اس نے جو ہے نا علامہ صاحب کو اچھا خاصا تھریڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں علامہ صاحب بہت گھبرائی ہوئی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم تو بڑے لاڈلے ہیں، ہم بخشے ہیں۔ بالکل وہی عقیدہ جو ان کا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں نا ہم ان بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، وہ بزرگ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یعنی اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے جس وقت تک ہم اپنے سارے مریدوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو بالکل انہوں نے ویسے خود ہی پھنس گئے علامہ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں کا ایسا عقیدہ تھا۔ تو بندہ پوچھے کہ آج کے دور میں آپ کا عقیدہ بھی تو ویسا ہی ہے نا، یعنی یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا تو آپ کا بھی یہی ہے، تو آپ کو تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کا مشکل کشا، داتا، اولاد، مال، سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس ویڈیو کی جو حقیقت تھی اصل میں وہ یہی تھی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔